الله. Good afternoon, everyone. Thank you to each one of you for joining us today, where we commemorate Kashmir's Black Day. The Institute of Regional Studies has organized this event titled A Retrospective Analysis of Kashmir's Accession to India. Kashmiris have been surviving under a continued clampdown, demanding freedom from occupied security forces while urging the international community for help. Today, we're here and we have an excellent line of speakers, including Mr. Qamar, Zaman, Kaira. All of them would be shedding light on important subject and analyzing their opinions on the Kashmir's accession of India. We will begin this session with Dr. Mujahid Gillani, who want to speak on the behalf of Kashmiri people, President Kashmir Youth Alliance, for his welcoming remarks. Over to you, sir. I'm really grateful to have Mr. Qamar Zaman Kaira, advisor to the Premier on Gilgit-Baltistan and Kashmir. It is indeed an honor to welcome you, sir, on behalf of the Institute of Regional Studies and Kashmir Youth Alliance to this seminar. Respected sir, my name is Dr. Syed Mujahid Gillani. I belong to the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. To the medals that I wear, I belong to the family of late Sayyid Ali Gillani Sahab. My khala, Sayyida Asya Andrabi, is behind bars right now in New Delhi's Tihar jail. My khalu, Dr. Qasim Faktu, is termed as the longest serving political prisoner, the prisoner of conscience. For the past 30 years, he's in Udhampur jail. My brother is a martyr to this ideology that we stand for in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. I'm really grateful, sir, that this current government has kept the Kashmir issue alive. The dates that are associated with the Kashmir cause are very much vibrant. The dates, in fact, the days that are attached, we have always seen something that comes from the Kashmir, something that comes from the government officials. We Kashmiris already acceded to Pakistan back in 1947. It wasn't the Maharaja who declared the accession, or for that matter, Ghazi-e-Millat or Mujahid-e-Awwal. It was the people of the state of Jammu and Kashmir. We Kashmiri Muslims have paid the price for being Kashmiri Muslims. We paid the price back in 1948 when the areas liberated by the Azad Army were recaptured by the Indian occupying forces, and we were massacred like anything. We paid the price for being the Kashmiri Muslims when in 2019, India abrogated both the articles and we were economically choked. We paid the price for being Kashmiri Muslims ever since 1990, when hundreds and thousands of Kashmiri Muslims, children, kids, old age, women were martyred and massacred like anything. But that's not it, sir. Let's have a reality check today. And for this time, let's understand it. We stood for this country. हम खड़े रहे इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान के नजरिए के लिए. जब भी कभी कोई कश्मीरी शहीद होता था, तो उसके फ्यूनरल के ऊपर, उसके जनाजे के ऊपर हम हमेशा वही स्लोगन्स, वही नारे लगाया करते थे जो सैयद अली गिलानी ने हमें दिए थे. लेकिन वो नारे हम लगाया करते थे. अब तो वहां मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जनाजों के ऊपर अल्लाह अकबर पढ़ना भी महाल रह गया है. Today, as a Kashmiri, sir, somebody who has stakes, somebody who has a family over there who is on the verge of being martyred, I have many questions from you. I have many questions from the people over here as well. The Kashmiris stand against the Indian occupation with all the might, whatever is left within us.
but then we look towards Pakistan. और फिर कहीं ना कहीं हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कुछ मायूस हो जाते हैं पाकिस्तान की तरफ देख के. Every day we are martyred. A Kashmiri youth, a child, a family loses its son, its bread earner. But why have we associated Kashmir to mere dates? Why does it seem enough to bring up some representatives, click a picture, and then forget Kashmir the very next day? Consistency in the policies with the ground narrative and the ground circumstances is absolutely lacking. The day of rhetorics are gone, sir. And if we don't give a political face to the resistance that is going on over there, I don't think we are going anywhere else. I have a very few suggestions, as these, I believe, are to be the welcome remarks. Have we carried out whatever steps were taken up by the previous governments? हम हर चीज को दोबारा से क्यों शुरू कर देते हैं? हम सिर्फ तारीखों पे क्यों रह जाते हैं? हम why do we only show victimhood कि कश्मीर मर रहा है, जल रहा है? हमारी एक बहुत बड़ी तारीख है जिसको हिंदुस्तान इस वक्त बड़ा सिस्टमैटिकली मसख कर रहा है. We have a rich cultural heritage. सर्दियां आ रही हैं, हम फेरन पहनते हैं. क्या होता है फेरन? कहीं पे यहाँ पे मौजूद है किसी सकाफती इदारे के अंदर? उसकी तारीख मौजूद है? नहीं. The GOP was very kind enough to award Sayyid Ali Gillani Sahab with Nishan-e-Pakistan. But why don't you name a federal university's block after him to create a memory, to let the students know even after 50 years? क्या यार, सैयद अली गिलानी साहब कोई थे? कौन थे? चलो पढ़ लेते हैं कि कौन थे at least. And then, why don't you term a federal library against Dr. Qasim Faktu, who not only did a master's and PhD, even behind bars, he taught many of the prisoners over there, the husband of Sayyida Asiya Andrabi. And then why don't we build a central consortium where research scholars can contact, visit, and learn about Kashmir from the people who have read and survived the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir? The government makes roundabouts, jokes, and makes and builds fountains over there. इतना कुछ कर लेते हैं, तो why don't you make a Mount Rushmore of the Kashmiri resistance figures? उनके चेहरे ही लगा दें सर, ताकि the thing stays over there for 365 days. We Kashmiris give it every day. Our lives are not dispensable, but it is time to hear from you, sir, that our stance on accession is not responded by merely words on merely a few dates. Let every day and every day, every moment be Kashmir. Let every Kashmiri stakeholder be your cabinet, sir. And let the Kashmir stories be told from the mouth of Kashmiris who have lived, survived, and even now are sacrificing for Kashmir. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Gillani. Now I would like to invite Honorable Chief Guest, Mr. Qamar Zaman Kaira, Advisor to the Prime Minister on Kashmir Affairs in Gilgit-Baltistan, for his keynote address. Over to you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका बतौर हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, आपका, आपके इदारे का, कि आज की इस तकरीब में आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका फराहम किया, कुछ बातें सुनने का मौका फराहम किया। कौमें अपने दिन सिर्फ त्योहारों के तौर पे नहीं मनाती। कुछ खुशियों के दिन होते हैं, कुछ तकलीफों के दिन होते हैं, कुछ जद्दोजहद की, कुछ तजदीद अहद के दिन होते हैं। सारे दिनों की अपनी अपनी अहमियत होती है और ये लाजम नहीं होता कि आपको बहुत जल्द आपकी मंजिलें मिल जाया करें। इसलिए आप तजदीद करते रहते हैं, आप उस दिन को याद करते रहते हैं, उस दिन के हवाले से अपने माजी को, अपने आबा को, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं
اور پھر اپنے اس سفر کے اوپر اپنی اس منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں. یہی تاریخ کا ایک بڑا سبق ہے. منزلیں تبھی ملا کرتی ہیں. آج جس دن کی یاد میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ایکسیشن آف کشمیر، ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا قضیہ کیا ہے؟ یہ بات بھی درست کہ ہندوستان نے پاکستان کی آزادی کو یا پاکستان کی مملکت کو کبھی تسلیم نہیں کیا دل سے. وابلی تو کیا ہوگا، دل سے نہیں کیا. اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک کا نظریہ بھی اور یہ ملک بھی فیل ہو. اور جب یہ وقت آیا، ایک وقت ایسا گزرا تاریخ میں ہم پہ جس میں کسی کو الزام دیے بغیر بہت سارے ہمارے اپنے فیلیئرز تھے، بہت جشن منائے ہندوستان نے. وہ ان کے اندر، دل کے اندر پاکستان کے لیے دشمنی اور نفرت کا ایک لاوا ہے جو مختلف ادوار میں پھوٹتا رہتا ہے، اور ہم اکثر اس کی جھلکیں کرکٹ کے میدان میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، جو ایک کھیل کی بجائے ایک دشمن کا جنگ بن جاتی ہے. اور اس سے لازم نہیں ہے کہ وہاں بیٹ اور بلے کے ساتھ یا بیٹ اور بال کے ساتھ جو گیم ہو رہی ہوتی ہے، وہاں لگتا یوں ہی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں. ان کے رویے، ان کے چہرے، ان کے اثرات جو ہے وہ یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن حضرات، طاقتور قومیں دنیا میں اکثر زیادتیاں کرتی رہی ہیں. یہی رویہ ہندوستان نے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ پہلے دن سے پاکستان نے کشمیر کے اوپر ہندوستان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا، مہاراجہ کے موقف کو تسلیم نہیں کیا، ایکسیشن کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ کشمیریوں کے موقف کو تسلیم کیا. اور پاکستان اس کے ساتھ کھڑا رہا. کسی بھی گورنمنٹ کا، میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پاکستان کے اندر کوئی انڈیویجول یا کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی یا نہ آ سکتی ہے جس کا کشمیر کے ساتھ رشتہ وہ نہ ہو جس کی توقع آپ ہم سے کرتے ہیں اور جو تاریخی طور پہ ہماری ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے. ہو سکتا ہے کسی حکومت نے جو رویہ، جو طریقہ کار اختیار کیا ہو وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہ ہو یا کشمیریز کی توقعات کے مطابق نہ ہو، لیکن اس سے قطعاً یہ مقصود نہیں ہے کہ کسی بھی حکومت نے کشمیر کے مقدمے کو جان بوجھ کے خراب کرنے کی کوشش کی. ایک وقت وہ بھی تھا جب ملٹیپل آپشنز کی بات کی گئی تو یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھی. جس دن بیک ڈور ڈپلومیسی کی باتیں ہوئیں تو دنیا نے کہا کہ یہ مکالمہ رستے پیدا کرتا ہے. یہ بھی ایک سبق ہے کہ طاقت مکالمے نہیں کیا کرتی، طاقت کا مکالمہ سمجھتی ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا کا اسلوب جو ہے وہ آپ نے لے کے چلنا ہے. جب اس کا عمل شروع ہوا تو وہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا انفارملی ہماری ریاست بھی حصہ رہی. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی جو جنگیں ہوئیں وہ کشمیر پہ ہوئی، اور یہ پاکستان نے کوئی احسان نہیں کیا یا پاکستان کو اس وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ پاکستان کا ایک تاریخی طور پہ ذمہ داری ہے، تاریخی طور پہ رسپانسبلٹی ہے، یہ کمٹمنٹ ہے. لہٰذا پاکستان اس سے بھی زیادہ، اگر کوئی پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی تکلیف آتی ہے، اس سے زیادہ کوئی امتحان آتا ہے، تو بالکل پاکستان اس کے لیے تیار ہوگا اور تیار رہے گا. کوئی دوسری اس پہ رائے نہیں ہے. یقیناً آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہندوستان نے پیدا کر رکھی ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم یوں سیمینارز کے اندر باتیں کریں، میڈیا پہ کھڑے ہو کے باتیں کریں، مختلف فورمز پہ باتیں کریں، تو وہ اس کا علاج نہیں ہے، وہ اس کا متبادل نہیں ہے. اور آج بھی کشمیر کا مقدمہ پاکستان کی حکومتوں، کسی ایک حکومت نہیں، پاکستان کی حکومتوں کے تحرک کی وجہ سے دنیا میں جتنا آج زندہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ، بلکہ حقیقی معنوں میں اگر آج مقدمہ کشمیر دنیا کی نظر میں ہے تو وہ کشمیر کے لوگوں کی، ہماری ماؤں بہنوں اور بھائیوں کی اپنی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے خون کی وجہ سے ہے، اور شاید خون سے بھی زیادہ قیمتی قربانیوں کی وجہ سے ہے.
اس بات کا ہمیں بھرپور ادراک ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جان کی قربانی بڑی ہوتی ہے، تاریخ میں کچھ لوگ جان سے بھی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور کشمیریوں نے وہ دی ہیں۔ ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ آج ہندوستان، آج نہیں، پچھلے 75 سال سے یا 70 سال سے اس کی تسلسل سے یہ کوشش رہی ہے، کنسسٹنٹ ایک پالیسی رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اینی ہاؤ، بائی یوزنگ اینی ٹولز، اینی میتھڈ، اینی فورم، وہ کشمیر کو عالمی منظرنامے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کا اپنا پارٹ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مختلف بہانے استعمال کیے، اور یہ اگر ہم تاریخ بولتے جائیں یا اس کو پین ڈاؤن کرتے جائیں تو ہر سال، ہر دوسرے سال انہوں نے کوئی نہ کوئی قدم وہ ضرور اٹھایا ہے کہ وہ اپنے جو ٹارگٹ ہیں اس کی طرف بڑھیں۔ لیکن یہ بات بھی بہرحال درست ہے کہ پاکستان نے بھی کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس پہ ہم نے مختلف فورمز کے اوپر اس معاملے کو نہ اٹھایا ہو۔ یہ معقول تو شاید نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے کسی پارٹی کی بات کروں، لیکن میں نے جہاں ساری جماعتوں کا ذکر کیا، میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میری جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب بنائی گئی تھی نا جی، تو اس کے فاؤنڈنگ ڈاکومنٹس لکھے گئے تھے، اس کے بہت سارے ڈاکومنٹ ہیں وہ، تو اس میں ایک چیپٹر تھا، ایک ڈاکومنٹ ہے وائی اے نیو پارٹی۔ اس میں پاکستان کے لوگوں کے لیے سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل جسٹس کی بات کی گئی تھی، لوگوں کو ان کے حقوق لے کے دینے کی بات کی گئی تھی، مزدوروں، کسانوں، طالب علموں، اس ملک کی ڈفرینٹ مائنورٹیز کے تحفظ کی بات کی گئی تھی۔ لیکن ایک میجر چیپٹر اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہوتی، ہم نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ سو یہ فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ ہے ہمارا، جس پہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں۔ اس لیے آپ ساری جماعتوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ میری جماعت کبھی بھی، جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہے، وہ ہم حکومت میں ہوں نہ ہوں، اپوزیشن میں ہوں، کسی فورم پہ ہوں، آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اس حکومت کی طرف سے بھی ہمیشہ، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ ضرور اس کی واضح جھلکیاں نظر آئیں گی کہ جہاں کہیں ہماری جماعت کسی فورم پر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گی، حتی الامکان یہ ہوگا، بلکہ شاید ہر فورم پہ یہ ہوگا کہ کشمیر کا ایشو ہم ضرور فلیگ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایشو فلیگ کر دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ایشو فلیگ کر دینے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بات کہ جتنا ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کوشش کی جانی چاہیے، اس کی سپیس موجود ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں گے سپیس ہمیشہ رہے گی، لیکن صرف دنیا کے اوپینین کو آپ مائلڈ کر سکتے ہیں، دنیا کے اوپینین کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں۔ وہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ دنیا کو مجبور کر سکتے ہیں، یہ دنیا کو اس طرف لا سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، دنیا میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انٹرسٹ سے ملکوں کے اندر ضمیر نہیں ہوتے، وہ اپنے اپنے مفادات کے تحت چلتے ہیں، اور بڑی طاقتوں کے بالکل ہی نہیں ہوتے۔ بلکہ کہتے ہیں نا، جس طرح دل ہوتا ہے انسان کے اندر، ان کے ہاں دل بھی نہیں ہوتا، ان کا صرف اپنا دماغ کام کرتا ہے، اپنے انٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں۔ اور آج کا دور وہ ہے جب پاپولزم کے تحت انسانی سماج نے بڑی معراج حاصل کی پچھلی صدی میں اور موجودہ صدی کے اندر، کہ جب ہم نے ماضی کے رشتے ختم کر کے یہ قومی ریاستیں بنائیں اور دنیا میں طاقت کے زور پہ فتوحات کے سلسلے کو یا جغرافیہ تبدیل کرنے کو تسلیم کرنے کا عمل ختم کر دیا گیا۔ دنیا میں ایک چارٹر بن گیا کہ اب کوئی طاقت کے زور پہ ملکوں کو محکوم نہیں بنائے گا، اس کے اوپر اپنی حاکمیت نہیں بنائے گا، بلکہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ آج وہ جو فلسفہ ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ خود اٹ سیلف چیلنجڈ ہے۔ اس لیے کہ آج ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ایک تحریک شروع ہے، اور وہ حکومت تک پہنچ گئی تھی، اور ان کا فلسفہ یہی تھا کہ ہم ایک بڑی طاقت ضرور ہے، ہمیں بڑی اکانومی ضرور ہے، لیکن دنیا کے مسائل کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے مسائل کی طرف توجہ دیں گے۔ وہ اپنی انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز، وہ بڑی طاقت کے طور پہ ضرور رہنا چاہتے ہیں، وہ ہیڈ ماسٹر ضرور بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنی انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ادا کرنے سے اعتراض کرنے کا ایک عمل ہے۔ یہی عمل ہمیں بریگزٹ میں نظر آتا ہے، یہی عمل ہمیں ہندوستان میں نظر آتا ہے، دنیا کے اور کئی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز کے اندر بھی یہ عمل ہمیں نظر آتا ہے۔
لیکن خواتین و حضرات اس کا دوسرا پہلو پھر جنگیں ہیں، وہ معاشی جنگیں بھی ہیں اور ہتھیاروں کی جنگیں بھی ہیں۔ جنگوں سے معاملات اب حل ہونے کا دور گیا، آپ نے جنگوں کے ساتھ ورلڈ اوپینین کو ون کرنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آپ کا وکیل جتنا تگڑا ہوگا، اپنے گھر تگڑا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، دنیا میں اس کی ایک اپنی حیثیت آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہوگی، تو وہ آپ کا مقدمہ بہتر لڑ لے گا، اس کی بات بہتر سنی جا سکے گی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ ایک مضبوط، مستحکم، جمہوری طور پہ مستحکم، معاشی طور پہ مستحکم پاکستان جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو ہی وہ کشمیر کا مقدمہ بہتر رنگ میں لڑ پائے گا۔ آج پاکستان اپنے لیے سٹرگل کر رہا ہے، اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے حالات درست کرنے کے لیے۔ ہم تو خود جکڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود آپ کوئی موقع نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کشمیر کی طرف اپنی توجہ کم کی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن کشمیر کا مسئلہ ہندوستان کے توجہ کے مطابق، اس کی خواہشوں کے مطابق حل ہوا، وہ پاکستان اور ہمارے اس ریجن کے اندر بہت بڑی تباہی کا باعث ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اس کے لیے کم وقت میں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑی، لیکن میں نے یہ گزارش کی نا، میری بات کو پتہ نہیں کس رنگ میں لیا جائے، لیکن میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کمزور، ایک معاشی طور پہ کمزور پاکستان جو اپنے لیے دنیا سے مدد مانگ رہا ہو، وہ کشمیر کے لیے مدد مانگنے جائے گا تو اس کو وہ نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مقدمہ ہم مذہبوں کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ لڑنے والا مقدمہ آج ہمیں مسلمان ملکوں کے اندر نظر نہیں آتا، بڑا کمزور صورتحال ہے۔ OIC میں آج بہت سارے ہمارے ممبرز ممالک ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، لیکن کشمیر کے ایشو کے اوپر وہ ہندوستان کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے۔ آج بھی اگر غور کریں تو کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان کے موقف کو بھلے چھوٹے ممالک صحیح، لیکن وہ یورپ کے ممالک کھڑے ہوتے نظر آئے۔ بڑے تھوڑے مسلم ممالک ہیں جو ہمیں اخلاقی امداد فراہم کرتے ہیں، بہت سارے تو وہ ہیں جو ہندوستان کو اخلاقی بھی اور مالی مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا اس عمل کو بھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو، ہم سب کو، اور اس میں آپ کا بڑا اہم رول ہے، اس جیسے اداروں کا بڑا اہم رول ہے، میری دانست میں جہاں پہ ہمیں دنیا کو یہ مقدمہ دنیا کی نظروں میں زندہ رکھنا ہے، ایفیکٹولی اس کو پلے کرنا ہے، اس کے اوپر ورلڈ اوپینین جو ہے وہ ہم نے ہموار کرنا ہے، تاکہ لوگ مختلف فورمز پہ ہندوستان کے اوپر پریشر بلڈ کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو اپنی نئی نسل ہے، اس کو بھی اس مقدمے سے آگاہ رکھیں۔ آج آہستہ آہستہ جہاں دنیا کی نظر سے یہ ہٹانے کی کوشش ہے، ہمارے ہاں بھی طویل جدوجہد ہو جائے نا تو کچھ نہ کچھ طبقہ بھی درمیان میں سے سیگمنٹ آف دیٹ سوسائٹی وہ تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ میجورٹی کا ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو، ہمارے اپنی نسلوں کو یہ ضرور آگاہ رکھنا ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں سمجھتا جی، میں اس کو کشمیریوں کا مسئلہ سمجھتا ہوں، میں اس کو انسانی مسئلہ سمجھتا ہوں، میں اس کو دنیا کی کمٹمنٹ سمجھتا ہوں، اقوام عالم کا، اقوام متحدہ کی کمٹمنٹ سمجھتا ہوں، اور وہ کمٹمنٹ ان کو آنر کرنا چاہیے اور انسانی حقوق کی بنیاد پہ کرنی چاہیے۔ اگر یہ صرف مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا اور باقی ہندوؤں کا ایشو ہو تو پھر اور طرح دیکھا جائے گا دنیا میں۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، باقی آئی ڈونٹ نو کہ اس کے معنی کیا نکالے جاتے ہیں، لیکن میرا یہ بڑا واضح خیال ہے کہ ہمیں دنیا کے فورم پہ یہ زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، وہ مسلم میجورٹی ہے، اگر اس مقدمے کو ہم مسلم اور ہندوؤں کے رنگ میں لڑیں گے تو آج ہندوستان کے اندر، مجھے کہنے دیجئے، ہندوستان کے اندر آج وہاں کا ہندو بھی، سارے ہندو وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں۔ آج وہاں کے ہندو آتا کے باوجود ہندوستان کے اندر سارے ہندو، سارے سکھ، سارے پارسی، سارے جو باقی مذاہب ہیں، وہ مطمئن اور خوش نہیں ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ہندو آتا ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے، جس طرح پاکستان کے اندر یہاں پہ انتہا پسندی کی ایک سوچ ہے جو تھوڑے لوگوں کی ہے، جس کو میجورٹی مسترد کرتی ہے، اور وہ اپنی ول ہم سب پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے مسلط کر لی کیونکہ وہ حکومتوں میں آ گئے،
یہاں ابھی تک ہم ان کو رجسٹ کر رہے ہیں, ریاست فائٹ کر رہی ہے. وہاں بھی ایسا ہی ایک مذہبی انتہا پسند طبقہ اوپر آ گیا ہے, اور اس کی کوششوں کو ہمیں انسانی رویے اکٹھے کر کے لڑنا زیادہ بہتر لڑائی ہم کر پائیں گے میرے خیال میں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے کبھی بھی کوئی کوشش, کوئی کمی اس میں نہیں ہو سکے گی. میں کل بھی گورنر صاحب سے ملا, اور پاکستان کی اپنی اگلی نسلوں کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوڑنے, اس کی آگہی کے لیے, بیٹر اویئرنیس کے لیے میں نے ان سے بھی گزارش کی. اس سے پہلے میں یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے پاس گیا, میں نے وہاں بھی ان سے گزارش کی کہ لیٹس میک سم کشمیر سیلز اور کشمیر چیئرز اور کشمیری ڈپارٹمنٹس اوور دیئر, سو دیٹ ہم اپنے بچوں کو بھی, اور یہاں پہ مکالمے کریں, مناظرے کریں, پاکستان کی نئی نسل کے اندر یہ مکالمہ جو ہے لے کے جائیں. اس میں ہمارے میڈیا کا بڑا اہم رول ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی جس طرح میں نے کہا نا کہ لمبی جدوجہد سے تھوڑا تھوڑا بعض اوقات سفر جو ہے نا بندہ تھکن اس کی محسوس ہوتی ہے. نہیں, اب ہم تازہ دم ہو کے پھر اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اور اس میں میڈیا نے پاکستان کے اس مقدمے کو, کشمیر کے اس مقدمے کو دنیا کے سامنے رکھنے اور پاکستان کے سامنے رکھنے کی, پاکستان کی نئی نسل کے سامنے رکھنے کی بھی ایک جدوجہد کرنی ہے. ہمیں پاکستان کے ہر فرد کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ یہ کشمیر کا مقدمہ نہیں ہے, یہ آزادی پاکستان, یہ آزادی ہند, یہ آزادی پاکستان, یہ ہمارا جو انفینشڈ گول ہے, اس کی تکمیل کا ایجنڈا ہے. لہٰذا یہ وی آر ڈیوٹی باؤنڈ, ایتھیکلی, مورلی, وی آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو struggle and do every step, to take every step, to put all our efforts to resolve this issue. اللہ کرے ہم اس میں جلد کامیاب ہوں, تاکہ جو ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کے اوپر وہاں جابر کی ایک رات مسلط ہے, جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور اب ہندوستان نے اس کو نئے نئے بہانوں سے اور طویل کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی وہ 370A کا راستہ ہے, کبھی وہ آرٹیکل 35 والا راستہ ہے, کبھی وہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کے قانون کو تبدیل کیا ہے, انہوں نے رائٹ ٹو ووٹ دے کے, یا یہ جو شہریت کا قانون ہے اس میں تبدیلیاں کر کے, ڈومیسائل ایکٹ میں تبدیلی کر کے وہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نہ کشمیر کو ہم فتح کر پائیں گے. یہ اگر ہم دیکھیں تو آج لگتا یوں ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں, جو جرم کے, جبر کے, جو وہاں فلسطین کے اوپر ہو رہے ہیں, یہاں کشمیر کے اوپر ہو رہے ہیں, یہ دونوں حکومتیں, یہ دونوں ریاستیں اپنے اپنے تجربات شیئر کر کے جبر کے ذریعے چیزوں کو مسلط کرنا چاہتی ہیں. خواتین و حضرات, میں صرف اتنا کہہ کے اجازت لوں گا کہ میری دانست میں اب دنیا میں یہ جبر کے قانون کے تحت آپ ریاستیں تبدیل نہیں کر سکتے. آپ زیادہ عرصے تک لوگوں کی قومیتوں کے حقوق دبا نہیں سکتے. الٹیمیٹلی آپ کو یہ حقوق دینے ہوتے ہیں, اور اگر قومیں اس سے اعتراض کرتی ہیں تو ان کے اپنے اندر سے بہت ساری خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی گھر, کوئی قبیلہ اگر انصاف نہیں کرتا اپنے ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ سے, تو الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک نہیں تو دوسری نسل میں نہ وہ گھر رہتا ہے نہ وہ قبیلہ, اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے, اور وہی قبیلے, وہی قومیں, وہی دنیا میں سرخرو رہتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں. اور آج کے قانون یہی ہے کہ ہمیں ڈیموکریٹکلی اس معاملے کو حل کرنا ہے, اس کا مطالبہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں کوئی بھی رستہ, ہاں ہم اگریسر نہیں ہیں, ہم اگریسر نہیں تھے, ہم اگریسر نہیں ہوں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے گا تو اپنا حق کا دفاع کریں گے, اپنے کشمیریوں کا دفاع کریں گے, پاکستان کے انٹرسٹ کا دفاع کریں گے, پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. Thank you so much, Mr. Kaira, for being here and addressing the audience on such an important issue. Before we move towards our next speaker, I would request you all to please put your phones on silent. Thank you. Next in line, we have Ms. Maryam Mastoor, a research analyst at the Institute of Regional Studies. She would be shedding light on the historical perspective on Kashmir's accession. Over to you.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Today we have gathered here to discuss Kashmir's accession with India. It is believed that the document of accession was signed on the 26th of October, and on the next day, Indian troops landed on the territory in Kashmir. Since history gives us a clear picture of the issue, therefore I'll deliberate upon pre-partition politics and the events preceding the accession. I'll talk about the revolt in the state of Jammu and Kashmir, the partition plan, the standstill agreement, India's preparation of Kashmir's accession, and finally the accession. But before I start, let me also mention here that the state of Jammu and Kashmir was in utter despair. There was poverty, repression, and feudalism. When Allama Muhammad Iqbal visited the valley in 1921, he wrote, आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फकीर कल जिसे अहले नजर कहते थे ईरानी सगीर. Therefore, the partition was looked upon as a harbinger of change for the people of Kashmir. At that time, the Kashmiris were looking for a leader to voice their resentment. And here came Sheikh Abdullah. On the left-hand side, there is Sheikh Abdullah, a prominent Kashmiri leader with secular disposition. He was against the two-nation theory proposed by Jinnah. The symbol of his party is that of a plow. And on the other side, there is Ghulam Abbas, who was popular in Jammu, but he was unable to speak Kashmiri language. And you can see the slogan of his party, Pakistan se rishta kya la ilaha illallah. He was in favor of Kashmir's accession with Pakistan. Initially, they started a joint struggle. But later, Sheikh Abdullah, owing to ideological differences, parted his ways from the Muslim Conference and founded National Conference. At this critical juncture of events, when Kashmiris needed a sincere leadership, Sheikh Abdullah became friends with Nehru. In this picture also, you can see Nehru quite candid and very frank with Sheikh Abdullah. Jinnah could see this. According to some analysts, Abdullah's choice of friendship with Nehru impacted upon Kashmir's accession with India. Jinnah could see this and he expressed the need of an alternate to Abdullah, but unfortunately there was no one who could fill the void. On the other hand, Congress was using all kinds of tactics to lure Kashmiri leaders, be it Abdullah or the Dogra Raja himself. Jinnah, on the other side, believed in the policy of non-interference in the matters of state. According to Professor Ian Talbot, a famous British historian, Jinnah was clearly of the view that Indian states are constitutionally entitled to resume their independence after the lapse of paramountcy. His Jinnah's stance is also endorsed by Victoria Schofield, a renowned historian, by saying that as a constitutional lawyer, Jinnah was right in his disposition. Nehru, on the other hand, was playing all kind of tactics. In order to win Abdullah's trust, he attended the trial of Sheikh Abdullah, who was in jail owing to his Quit Kashmir movement. Quit Kashmir movement was started in parallel with Quit India movement. Since the movement virtually expressed the feelings of the masses in Kashmir, Sheikh Abdullah became very popular in the valley. Here you can see four main actors: Sheikh Abdullah, Lord Mountbatten, Maharaja Hari Singh, and Nehru. They were instrumental in giving Kashmir in the Indian hands. Nehru was fully supporting Sheikh Abdullah and was also trying to approach the Maharaja, who initially detested the Congress leaders as he wanted to remain independent. Lord Mountbatten, the last Viceroy of India, suggested the Maharaja to join either of the dominions after consulting the people. And this notion of consulting the people is only written in the documents. What he actually said can be assessed by the results. Mountbatten was aware of Nehru's personal attachment with Kashmir. All rules and principles of majority, geographical congruity,
were disregarded in the case of Kashmir, and the politics prevailed. It is also important to mention here that when Congress leaders were on a hunt for Kashmir, the Khan Abdul Ghaffar Khan of NWFP was campaigning for an independent NWFP, for an independent Pakhtun state. Therefore, a referendum was held in NWFP to know what the people want, and they finally acceded to Pakistan. In Sylhet also, there was referendum. In Junagadh also, which was a Hindu-dominated state, there was referendum. It was despite the fact that ruler Muhammad Mahabad Khanji formally signed instrument of accession with Pakistan. In this case, the accession document of Kashmir also has no legal value. But the question arises that why Kashmir was treated differently. One reason. Aim of a united India. They had a united aim of united India. Therefore, in order to weaken Pakistan, as all the rivers flow from Kashmir, Kashmir was illegally given to India. As Jinnah struggled for partition, so he was disliked by Mountbatten. And you can clearly see in the picture Jinnah very cold with Mountbatten, and on the other side, Edwina Mountbatten and Nehru very candid, very frank with each other. Let me also tell you here that Jinnah, Mountbatten later told that if he knew that Jinnah was suffering for tuberculosis, he would never have gone for partition. Here also you can see all smiles, Edwina Mountbatten, Nehru, and Sardar Patel. There were 565 princely states in India at partition. Bonded by the unity of purpose of united India, as we could see in the last slide also, a committee was formulated consisting of Nehru, VP Menon, Sardar Patel, and Lord Mountbatten himself to persuade the leaders of princely states to join India. Here you can see in the dark orange all the princely states, and the rest is the rest of India. Unlike Congress, Jinnah also endorsed the right of princely states to remain independent. On the other hand, Lord Mountbatten was helping the Congress leaders to persuade the princely states to join India, but on the other, he was also influencing the partition plan. Under the notional award, it was provided all Gurdaspur was to be awarded to Pakistan, owing to its geographical congruity and Muslim majority. Gurdaspur had the key to Jammu and Kashmir. Mountbatten was very well aware of the importance of Gurdaspur. According to Lord Birdwood, a British army officer, Nehru persuaded Mountbatten to leave Gurdaspur link in India's hands. He also said that if the whole of Gurdaspur district was awarded to Pakistan, India could certainly never have fought a war in Kashmir. Whole of Gurdaspur was awarded to India, only one district of Shakargarh was given to Pakistan. Before partition, in order to maintain peace, states were advised who could not accede to any of the dominion before 15 to sign standstill agreements. In this slide, you can see Pakistan agreed to sign the standstill agreement, while India called for negotiating a standstill agreement. In spring 1947, there was revolt in Poonch. In the slide, you can see the area of Poonch. Nearly 60,000 soldiers returned to Poonch after World War II. Maharaja refused to accept them in the army. According to Horace Alexander, a British writer, if the Maharaja's government punished the people of Kashmir Valley with whips, the Poonchis were penalized with scorpions. Heavy taxes were introduced to cripple them economically, and hence there was revolt. In addition to ongoing revolt, Maharaja also carried out a campaign of massacre of Muslims, as he knew that owing to the majority of Muslim population, he might be compelled to cede to Pakistan.
Ian Stephen, editor of the Statement, Calcutta, noted the situation in Jammu. Within a period of 11 weeks, starting in August, systemic savageries practically eliminated the Muslim element in population amounting to 500,000 people. About 200,000 people were just disappeared, remaining untraceable, having presumably being butchered or died from epidemic or exposure. The rest fled to West Punjab. The stories of massacre were going in rounds. There was already revolt in Pooj. Therefore, some tribal Pathans took up arms to help their fellow brothers. With all these developments that were going on, the Indian Dominion was preparing for accession of Kashmir with India. Better communication was established. Nehru and Sardar Patel regularly communicated with Maharaja. They persuaded him to free Abdullah. Abdullah was out of prison. He was considered as a voice for people who eventually favored the Indian leaders. A boat bridge was built at Pathankot. The metallic of the road from Jammu and Kathua was also proceeding. In September and October 1947, there was revolt. There were tribals. The Maharaja was feeling encircled and he was in fear. So on the advice of Sardar Patel, he flew to Jammu. There was practically no government in Kashmir at that time. Here you can see a clipping of Free Press Journal of India. Kashmir situation explosive, and there was utter confusion. And PM Mahajan asked for India's help on 24. The rest is history. And the reign of terror still continues. Irony is such that the man who had nothing to do with Kashmir is now being celebrated by the BJP government. His birthday is now a national holiday in Jammu and Kashmir. With all this discussion, it has become loud and clear that Kashmir's accession document has no legal value. What happened in Kashmir in 1947 was wrong. What is happening now in Kashmir is wrong. Not only the Congress leaders, but also Lord Mountbatten was equally responsible for this injustice. Today, we need to think that what we can do to correct this wrong. With these thoughts, I'll end over here. Thank you for listening. Thank you so much, Ms. Maryam Mastoor. Now I would like to invite Ms. Farzana Yaqoob, former Minister of Social Welfare and Women Development, Azad Jammu and Kashmir, to speak on the subject of reflection on Kashmir's accession with India. Whatever you like. किया जाता है और फिर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलते हैं अबाउट कश्मीर। हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया, पाकिस्तान का स्टांस शेयर कर लिया गया, कश्मीर की हालत ज़ार जो है उसके बारे में डॉक्टर मुजाहिद ने बताया। तो इख्तिताम पे फिर मुस्तकबिल के बारे में बात कर लेते हैं कि हम जिस नहज पर हैं, हम जहाँ पर हैं, यहाँ से आगे अब हम क्या करें। तो हमें ये पता चल गया कि ताकत के जोर पर हम आज़ाद नहीं हो सकते। हमें ये भी बता दिया गया कि जो भी ममालिक हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तान बात बिल्कुल कर रहे हैं, वकालत की जा रही है, दुनिया को कश्मीर याद कराया जा रहा है, याद दहानी दी जा रही है। तो जब बाकी लोग ये सब कर रहे हैं तो बहैसियत कश्मीरी हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में हमें जो करना चाहिए उस पर काम हम लोग शुरू कर चुके हैं, और वो ये है कि किसी की तरफ ना देखिए, अब खुद ही इस सफ़र को तय कर लीजिए।
بالکل جیسے کشمیری نوجوانوں نے جو بکلا ہے انہوں نے مل کر UK کی ایک فرم کے ساتھ مل کر ہندوستان کے خلاف ایک کیس رجسٹر کیا ہے. اسٹوک فائٹ ہے اس فرم کا نام, اور وہ ایسا کیس ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا ایک شہری جو ہے وہ LOC کراس کر کے تو انڈین آکیوپائڈ کشمیر پہنچ جاتا ہے, اور وہاں پر ہندوستان کی فوج اس کو پکڑ لیتی ہے اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا. اور یہ کیس جو ہے think after good 15 years on the consent of the family register کیا گیا. تو اب یہ ضروری ہے کہ جتنی بھی فیملیز دیکھیں, عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اور بھی کیا جانا چاہیے. until and unless we do not have consent of the family, of the representatives of the family, ایسے کیسز انٹرنیشنل جورسڈکشن والے ممالک میں فائل نہیں کیے جا سکتے. وہ کون سی فیملیز ہیں کہ جن میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں پر رہتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم تمہارے خلاف کیس کریں گے؟ بہت مشکل. تو ہم وہ فیملیز جو ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر میں کشمیری وہ چونکہ سیف ہے, وہاں پر ان کا وہ حال نہیں ہے جو ہندوستان ہمارے کشمیریوں کا حال کر رہا ہے, تو وہ کیسز لانچ کیے. 2016 میں ونس اگین انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اینڈ لائرز نے مل کر ایک ذہین سی کتاب بنائی تھی, کافی صحت مند, اسٹرکچرز آف وائلنس. اس کے اندر ہندوستان کی فوج میں پرپیٹریٹر کون ہے, اس نے کیا کرائم کیا ہے, کس جگہ پر وہ کرائم ہوا ہے, وکٹم کون ہے, what is the time of the incident. وہ پوری ایک کتاب ہے جو کہ نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ یورپین یونین اور ہیومن رائٹس کمیشن جنیوا اور جہاں جہاں تک ان کا بس چل سکا, خرم پرویز اور پرویز امروز اور ان جیسے بہت سارے بہادر لوگوں نے مل کر بنائی تھی. یہ وہی خرم پرویز ہیں کہ جو اس وقت ہندوستان کی جیل میں بند ہیں, جن کے بارے میں چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ان کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو نکالا جائے. یہ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ میں سے, ایکٹیوسٹ میں سے ایک ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں, اور ان کا ذکر خیر اسی لیے ہوتا ہے کہ اسٹرکچرز آف وائلنس کے لیے جب وہ یہاں پر آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی. یہیں ساتھ میں F5 میں ہے کشمیر ہاؤس, جہاں پر کہ یہ لوگ آتے ہیں. شجاعت بخاری اب ہمارے درمیان نہیں ہے, ان کو شہید کر دیا گیا, وہ بھی آتے تھے. وہ ایک ایسا وقت تھا, وہ کچھ ایسے سال ہمارے بیتے ہیں کہ جس میں ہم کشمیری آپس میں مل سکتے تھے. پاکستان میں وہ آ جاتے تھے, ہم آزاد کشمیر میں مل سکتے تھے. اور 2019 کے بعد وہ جو ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی کہ جہاں سے ہوا کا جھونکا آتا اور جاتا تھا, وہ بھی بند ہو گیا. ہماری جو انٹرا کشمیر ٹریڈ ہے وہ بھی بند ہو گئی. ہم مختلف زاویوں کی بات تو کرتے ہیں, لیکن یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کر علاوہ ہیومن رائٹس ابیوزز کے کوئی بات ہو نہیں پاتی. جیسے ڈاکٹر مجاہد نے کہا کہ جی فیرن کیوں پہنا جاتا ہے, فیرن اتنا کھلا کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ ہے اس کے اندر ایک کانگڑی رکھی جاتی ہے. کانگڑی جو ہے وہ بانس کے ٹائپ کی مٹیریل کی بنی ہوتی ہے. چونکہ کشمیر میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور ہیٹرز کو ہم ساتھ لے کے چل نہیں سکتے, تو ہمارے جو انتہائی عقلمند بزرگ تھے وہ گرم کوئلے کو کانگڑی پر میں ڈال کر اس کو کور کر کے تو یہاں پر رکھتے تھے, اور اس کو کور کرتا تھا فیرن. تو کشمیری جو آپ برف میں بھی جو ہے یوں ہی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن فیرن کے ساتھ تو بیچ میں ہیٹنگ سسٹم ساتھ ہم لے کر چل رہے ہوتے تھے اور ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے کلچرل نیوانسز ہیں, یہ بیوٹیز ہیں کہ جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں بھی جو فٹیگ ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم مصیبت ہیں, وی آر اے برڈن. ہم نے کوشش بھی نہیں کی کہ یہ بتایا جائے کہ کشمیر از این ایسٹ. کشمیر از ناٹ جسٹ یور ریسپانسبلٹی, کشمیر از این ایسٹ. کشمیر کے ساتھ بہت ساری ایسی اسٹریٹجک ایشوز ریلیٹڈ ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان پیچھے ہٹ نہیں سکتا. آپ کا پانی جو کہ ویسے ہی کم ہو رہا ہے وہ کشمیر سے اس کی دھاریں نکلتی ہیں, ناٹ آل بٹ انڈس.
اور اس کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے. تو وہ جو مختلف زاویے ہیں جس کا میں آپ سے کہہ رہی تھی, وہ شاید کلوزڈ ڈورز, بیہائنڈ کلوز ڈورز تو ان پر بات ہوتی ہو. جو کوورٹ انیشیٹیوز ہیں اور جو اوورٹ انیشیٹیوز ہیں, اس میں اوورٹ پر تو بات ہوتی ہے, لیکن بیہائنڈ کلوز ڈورز covert operations پر بات ہوتی ہے. Perfectly fine, don't discuss them in public. There is information for public consumption and then there is it. لیکن جب آپ covert operations کے بارے میں overt discussions میں آپ یہ کہتے ہیں کہ no, we cannot do this and we shall never do this. Who's asking you to do that? Why do you need to give a statement about an action that is not being proposed? Why not maintain at least the semblance that if we are provoked, we will fight back? What has stopped us from maintaining that bare minimum threshold of our own desire to maintain peace, but not at the cost of our own national security? A very simple question to everyone. اگر واقعی کشمیر کو پاکستان اپنی شہرت سمجھتا ہے تو جو 5 اگست 2019 کو جو کچھ بھی ہوا, جس طرح سے ہندوستان نے کہہ دیا کہ یہ جو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے, اس نے تھوڑی سی کانسٹیٹیوشنل چینجز کی اور اب اس کو ایز پارٹ آف انڈیا اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اس کی ساری لیجسلیشن اینڈ لا میکنگ ہو گئی ہے اور وہ لا میکنگ ناؤ ایٹ دی ایگزیکیوشن پوائنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن پوائنٹ پر ہے. تو دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے کہ اگر بلوچستان کے کسی حصے پر ایران ایسا کرے, پنجاب یا سندھ کے کسی حصے پر ہندوستان ایسا کرے, تو مجھے بتائیے کہ یہی جواب دیں گے آپ؟ کیا آپ اپنے حصے کی حفاظت پر یہی جواب دیں گے کہ نہیں ہم جنگ نہیں کر سکتے؟ قطعاً نہیں, آپ ایسا جواب نہیں دیں گے. تو پھر تضاد آپ پیدا کر رہے ہیں, کنفیوژن آپ پیدا کر رہے ہیں. So there has to be a clarity. آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ بالعموم یہ سوال کشمیریوں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ جی there is this confusion. No, there is no confusion. We might have difference of opinion, but a difference of opinion and criticism of an action does not mean that there is a confusion. There is complete clarity that we do not want to be with Hindustan. We do not want to be part of the Indian territory. There is no example which can be said that it is similar to Kashmir. دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں ہے کہ جو کسی اور ملک میں شامل ہونے کے لیے چل رہی ہے. ساری تحریکیں آزادی ہے. تو کیا آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بہتر راستہ یہ ہے کہ تحریک آزادی ہو؟ کیونکہ ہمیں مماثلت بتائی جاتی ہے, ہمیں ایسٹ تیمور بتایا جاتا ہے, ہمیں ساؤتھ سوڈان بتایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمیں یوکرین اور کرائمیا بھی بتایا جائے. اینیکسیشنز اینڈ وار اور ان کو واپس لینا اور یہ سارا کرنا. بالکل صحیح کہا کائرہ صاحب نے کہ ممالک میں اب جیوگرافیکل ٹیریٹریز شامل کرنا اس طرح سے جس طرح کے ورلڈ وار 1 اور 2 میں ہو رہا تھا, نیشن اسٹیٹس بن رہے تھے, اب نہیں ہو رہا. بٹ آئی ووڈ بیگ ٹو ڈیفر کہ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ. if Crimea and Ukraine can happen, اگر آرمینیا, I'm forgetting the other country, اگر ان کا آذربائیجان, ان کی جنگ ہو سکتی ہے, وہ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو آپ سے کوئی کشمیری, کبھی کسی کشمیری نے کہا ہے کہ آپ جنگ کریں؟ آپ تو ابھی حالت جنگ میں ہیں. پاکستان is a security state. Be it FATA, the former FATA, be it your border with Afghanistan, be it your border with Iran. We are going through this difficult time. But when it comes to Kashmir, we're like, نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے. اب بیکاز ہم اکنامکلی بھی کمزور ہیں, ہمارے 100 مسائل ہیں. آپ کے انٹرنل میٹرز آر ڈائریکٹلی linked to your external issues. The terrorism in Pakistan is not because Pakistanis are terrorists. It is because someone is helping out those issues and those people. So one, ایک مطلب یعنی کہ اب میں اتنی دفعہ سن چکی ہوں, نیریٹو کو فکس کر لیجیے. میں نے بہت ساری ایکسرسائزز دیکھی ہیں, بی ایٹ IRS, your neighbor over here, NDU, different other places.
कि जी नैरेटिव डेवलप करना है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए। नैरेटिव जो भी है आप बनाइए, जो भी है, यू कांट बी कमिंग अप विद न्यू नैरेटिव्स, फिक्स द ओल्ड वन, उसको प्रोग्रेस करें, उस आगे बढ़े एंड फाइनल कर। कश्मीर पॉलिसी क्या है उसका कोई डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए। हुकूमत को उस पर खौफ नहीं होना चाहिए। मैंने काफी दफा कहा है, और मैं आई एम अ फॉर्मर मिनिस्टर फ्रॉम आजाद जम्मू कश्मीर, आई हैव नॉट सीन ए डॉक्यूमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो इसमें मेरी कमजोरी कह लीजिए कि मैं उस डॉक्यूमेंट तक नहीं पहुंच पाई, और उसकी मैं फिर जिम्मेदारी कबूल करती हूँ। इस सारे में फिर आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विच रिजाइड्स इन मुजफ्फराबाद, आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत। उसे क्या करना चाहिए? वो क्या करती है कि चूंकि आजाद जम्मू कश्मीर एक रिकग्नाइज्ड एरिया नहीं है, एन इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, बट kind of, I mean, not the right word, but kind of a vassal territory है, which is in the gray area. We shall remain semi-independent until the plebiscite takes place, and then our intention and hope and desire is that we win the plebiscite as per our desires and we become a formal territory of Pakistan. But there is this relationship between AJK and Pakistan जो कि कराची एग्रीमेंट में डिफाइन हुई हुई है, उसको रिविजिट कर लीजिए। Give more powers to the government of AJK. Give the foreign जो हमारा जो फॉरेन अफेयर्स है वो पाकिस्तान के पास है। तो जब आप सवाल पूछ रहे होते हैं तो अगर आपने कराची एग्रीमेंट पढ़ा हुआ है तो दे दीजिए। वैसे तो ये है कि जब OIC में कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग होती है तो उसमें AJK के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड देयर इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ APHC who we believe are true representatives of all of Kashmir. इसी तरह से the representation of Indian occupied Kashmir is also provided in the assembly of AJK. हमारे पास 12 सीटें हैं मुहाजिरीन की जो कि जम्मू और वैली के नाम से है, कि जो हमारे लोग वहां से माइग्रेशन करके आए थे तो उन जगहों को रिप्रेजेंट करें जहां से वो माइग्रेट करके आए हैं। 12 seats. So if we really try to understand that really tiny assembly of 53 seats, 12 seats are representative seats. Because I've also heard कि जी एक पता नहीं कहीं बाहर एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल होनी चाहिए। Why? There is the government of AJK, but they cannot take up the work of foreign affairs because as per our agreement, that is with Pakistan. Defense is with Pakistan. So revisit the Karachi agreement. Think of the future. Let them give this foreign affairs to the government of AJK and then take this conversation forward. And also, please, we need to get out of this mistrust के अगर तो कश्मीरी या कश्मीरी हुकूमत कुछ बात ज़्यादा कर रही है, so we need to question them or their intentions. If and yes, we do believe कि कश्मीरी जो AJK के कश्मीरी हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो उन्हें पहले ये कहने की जरूरत नहीं कि हम तो जी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से पहले पाकिस्तानी हैं, बिकॉज 14 अगस्त से पहले हमने ये फैसला किया था। So take it as it is, which is a process of moving forward. And until and unless our previous agreements are not revisited, until and unless we don't stop pushing Indian narrative, and I will share an example. आज जब विक्टोरिया शॉफील्ड कहती है कि जी Simla agreement does not make Kashmir a bilateral issue. Yes, that woman says it. Everyone listens. But जब कश्मीरी आकर कह रहे होते थे कि यार ये Simla agreement does not contain us. Please don't say this. Please don't push this narrative. This is an Indian understanding of an agreement between Pakistan and India. Please don't say this. We were not being heard. But now that Victoria Shoffield is saying so I hope and believe that we do start moving towards that. So revisit the agreements of the AJK government and the government of Pakistan. Give more work to the AJK government. काम करवाएं हमसे. Foreign affairs का काम करवाएं हमसे. Give it to us and we start working on it. Let us, we do represent our people, make it more vibrant. आपके जो भी कश्मीर कमेटी है विद इन द नेशनल असेंबली उसमें वाइब्रेंट कॉन्वर्सेशंस करवाएं और उसमें कश्मीरियों को बुलाएं। AJK से बुला लीजिए, जो पार मकबूजा कश्मीर से जो हमारे नौजवान आते हैं जो फिर जिनका वापसी का कोई रास्ता नहीं, उनको एंगेज कर लीजिए, उनको उन कॉन्वर्सेशंस में लाएं, लिसन टू देम एंड देन
move forward from them. हमें हमेशा zero से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है. I will end over here, but once again, thank you so much, Ambassador Nadeem. You provide these safe spaces जहाँ पर के खुलकर बात होती है और ये कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है. मैंने ये भी सुना है कि जी हर दफ़ा फिर वही बात होती नहीं, बड़ा ज़रूरी है कि हम बातें करें, क्योंकि बात करने से हम एक तो याद रखते हैं, हम थोड़ा अपना माजी भी याद कर लेते हैं, शायद थोड़ा सा मुस्तकबिल के बारे में भी बात कर लेते हैं. फैसला हमने यहाँ पर बैठ के नहीं करना सही या गलत, लेकिन फैसले के बारे में सोचना, फैसले तक पहुंचने की बात करना बहुत जरूरी है. वो IRS जैसे इंस्टीट्यूशन जो है वो इस पर काम कर रहे होते हैं. आपकी जो सारी टीम है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Assalamu alaikum. Sorry. Yes, I can hear you now. Can you guys hear me? Yeah, you're audible. Thank you. Jazakallahu khairan. I do apologize. I don't have my video, and really apologies for being late. I'm just in between the meetings. Firstly, I want to thank IRS and Kashmir Youth for arranging such a wonderful conversation. I don't like to call it seminars or conferences, but I think it's time that we start having conversations without supporters and our beloved ones. So मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका for such a wonderful gathering. I was able to briefly hear Sister Farzana, I believe, talk about her experience, the Kashmir issue, and the way forward. And I was really delighted to hear some of her views. Is it okay if I speak in English, by the way? या उर्दू में ही करना है? Yes, go ahead, please. Okay, thank you. Right, so Kashmir, accession of Kashmir to India, and I think it's what we've been hearing from the speakers before me have very eloquently described the situation in Kashmir, where it stands, and the viewpoint on the Kashmir people. Now, I was born and brought up in Kashmir. I have been firsthand experiencing the atrocities, the occupation that the Indian government has been doing in the Indian occupied Kashmir. So I think a couple of things I just want to make clear because of the short of time as I have to rush into another meeting is, firstly, the issue of Kashmir is not a human rights violation issue, nor is it just a bilateral issue between India and Pakistan. Ye intihai zaruri hi that we make our narrative very clear that the issue of Kashmir is a political issue. It is an international issue that requires international community's intervention. And it is the people of Kashmir who will ultimately decide the future of Kashmir through the agreed approach in the United Nations, as it was promised by both India, Pakistan, and the international community in the United Nations. The people of Kashmir have been occupied since 1947 illegally by India, even though it was India that raised the question of Kashmir in the United Nations and promised a right of self-determination.
Yet again and again, we see over 18 resolutions have been passed in India, and over 150 bilateral talks and negotiation took place between India and Pakistan, India and Kashmir. Yet what really needs to progress forward is the narrative and the wishes of the people of Kashmir. And as a Kashmiri, I can confidently and with authenticity say that we do not believe that Kashmiris have ever agreed to be a part of India. We are not part of India, and we will never be part of India. Our stance has always been clear for the last 75 years, that our forefathers and our current generation is looking forward to the day that we can be a part of Pakistan. India has been illegally occupying us with the presence of over 900,000 armed forces, with over 28 lakh canals being illegally occupied by the Indian armed forces, with over 150,000 innocent civilians been martyred, over 100,000 languishing in jails, our political dissent been imprisoned, Masrat Alam, Faktu Saab, Asya Indrabiji, Yasin Malik Saab, our key political leaders who've been languishing in jails, imprisoned, and their voice has been shut, our journalist fraternity, the communication been blocked and filtered through. This is not accession. This is not integration. This is an illegal occupation. But alhamdulillah, looking at the way we were moving forward, one of the key messages that I wanted to give out here to the people is that no matter what India does, no matter how much force it uses, no matter what narrative it creates, the people of Kashmir will continue to fight for our freedom. It is our birthright, just like the Ukrainians are fighting the illegal occupation of Russia, just like every other country, our people, hamara khoon hai, we bleed. We are standing for what is our birthright, and that birthright cannot be snatched away from us. But unfortunately, what we're seeing is a lack of commitment, lack of proactive action from our Pakistan. The Pakistan for who we are not just the first line of defense, but for whom we're giving life and blood for that integration. What we need to see is proactive actions, not just creating awareness, not just fighting illegal battles by raising legal issues on ICJ, but a proactive step. As Farzana said, what is really stopping Pakistan from taking a firm action and standing by its narrative that Kashmir is a part of Pakistan? Kashmir has been illegally occupied by India. What would the Pakistan do if a similar situation arose in Karachi, in Balochistan, in Lahore? That is a very right question to be asking, and that question demands an answer. The people of Kashmir are looking towards the Pakistanis, towards our brothers and sisters, to fulfill their promise, to fulfill their actions, not just by words, but by action. If you believe that Kashmir is a part of Pakistan, if you believe that Kashmiris belong free, that it is an illegal occupation, then why are you standing still and just creating an awareness? Why is there not a proactive step on the behalf of Pakistani people? Why isn't the government ready and freely taking those steps and saying, no, Kashmir has been illegally occupied by India, and we have every right to defend its honor, to defend its freedom, and to make sure that the wishes of people of Kashmir have been fulfilled. My dear brothers and sisters, it is your duty in Pakistan. If we are occupied by India, if our voices have been curbed within the occupied territory, you're the voices that need to raise on every platform. You need to be questioning your government. You need to be questioning your representatives, asking them, why are not they taking any proactive steps to ensure the freedom of Kashmiri people? Yes, we do believe in trade. We do believe in economics. But that cannot come on the expenses of the blood of the people of Kashmir. The first and foremost step towards the peace and development of any region is the freedom and peace in the region itself. And unless and until the people of Kashmir have got their freedom from the illegal occupation, no development can take place, no development can last longer. Today is a very high time. It is not about deciding what we want to do in our 5 years' time.
The crisis, the conflict in Kashmir has taken a turmoil. There is an open genocide against the Muslims of Kashmir. There is not a single place, a single space left for the people of Kashmir to vent their voices, to ask for freedom. People, especially the Muslims of Kashmir, are being ferociously targeted by the Indian army. There is a full demographic change taking place in Kashmir. There will be a day when people will write in the history books that there was a place called Kashmir that had a majority of Muslims. And that is happening right now. If we do not take active steps right now, I'm afraid it might be too late to demand freedom in the future. Our life, our existence in the Indian occupied Kashmir is under threat. And rather than taking steps that would actually stop this demographic change, that would stop the Indian physical occupation, what we're hearing are talks, awareness creations, conferences, webinars. Absolutely, they need to take place. Absolutely, we need to create awareness. But right now, the key issue is the demographical change, the extermination. And wallahi, I'm using this term very loosely. The extermination of Kashmiri Muslims is taking place in Kashmir. The youth are being targeted. They've been targeted by the Indian government, by the Indian forces. They're killed. They're either, sorry, they've been, they have been tortured. They've been. There is a huge judicial. Extrajudicial killings that's taking place in Kashmir, where the youth have been targeted, the same youth who do not fear death because they have been born under the occupation. All they have seen is guns, torture, rape, and molestation by the Indian army. So death to them is nothing to be feared about. It is something they want to embrace rather than live under the occupation that tarnishes their existence in every sense, that has denied their every right to live in peaceful. They are ready to embrace the death. Let us not reach to the point where these people, where my brothers, where my sisters have taken to an approach which will be uncontrollable, which will be destruction, which will avoid peace and justice in the region. Today, it is not just our responsibility, but it is our duty, not just as Pakistanis, but as human beings, to raise awareness and ensure the world community takes notice and a proactive action to stop the genocides and the accessional threats of the Kashmiri people in Kashmir. I think unless the Pakistani people unite together and take a serious note of their actions and the things they need to do in order to safeguard a piece of land that belongs to Pakistan and has been illegally occupied by India, it may not be too far away when the people of Kashmir will turn around to the people of Pakistan to say, we have been suffering for the last 75 years. What have you done for us? Our mothers have been raped. Our daughters have been raped. Our sons have been killed. Our brothers have been killed. And what have you been doing for us? We have been protecting the honor, the dignity, and we have been acting as the first line of defense for Pakistan. But what have you done apart from having conferences, making speeches in the United Nations? But what proactive steps have you actually done to safeguard the lives of the people of Kashmir? My dear brothers, let me I just want to ask you one simple question. Yeah, sure. Just remember Asifa Bano, an 8-year-old girl that was kidnapped in Jammu, gang raped, killed, and then thrown into the fields. Why? Because she was a Muslim. She belonged to a community that demanded freedom. What will your answer be to that girl on the day of Akhirah when she asks you, what did you do to protect me? Is it not your duty? Is it not your responsibility to stop talking about things that don't matter, but start acting to protect the people of Kashmir, to protect those innocent lives? Jazakallahu khairan.
Thank you so much, Mr. Quraishi, for your valuable additions. I would now like to invite Ms. Samara Iqbal, Research Analyst at the Institute of Regional Studies, for the concluding remarks. Over to you. Thank you so much, esteemed panelists. For the past 75 years, the international community, the international organizations upholding the humanitarian flags have been witnessing Jammu and Kashmir turning into a living tragedy. A tragedy where the innocent people of Kashmir have shown courage and bravery to defy Indian government's illegal aggression. The agonizing fate began with the landing of Indian Army on 27th October 1947 in Jammu and Kashmir in defiance to the Indian Independence Act of 1947 and the partition plan as decided. Since that black day, the beautiful valley has been turned into a valley of liberation struggle by the courageous people against the worst forms of brutality, the Indian state and security officials' fanaticism. The situation after the 5th of August 2019 has further deteriorated and has seen the worst kind of imprisonment for the valley. Kashmir people, rightly said, have paid the price for being a Kashmiri Muslims. On every sacrifice, the people have raised their voices for the self-determination. But sadly today, they are not even allowed to raise their cries over the deaths of their loved ones. The policies, the consistency we see lacking in both the sides. And if no political face are given to the voices of Kashmir, it will lead to further disappointment. Kashmir is more than what it has been portrayed as a victim case. The valley has tremendous treasures of culture, civilization, art and craft beauty. Libraries and educational centers should be named after the ones who sacrificed their lives in the hopes that their generations would be living in a peaceful valley. Mr. Kaira rightly said that there are certain days of immense significance that holds a purpose and hopes of memories. There is no government in Pakistan who has not taken up the issue of Kashmir liberation despite the results. Pakistan feels a historical responsibility to become the voice of Kashmir to the world. India has consistently pursued a policy of removing Kashmir from international forums, but without the freedom of Kashmir, Pakistan's independence remains incomplete, which is why Pakistan has raised this immense issue at every possible forum. Unfortunately, any issue taken up on the basis of religion by a country like Pakistan, going through numerous challenges posed by the social and economic crisis, face difficulties at influential forums to be heard. Kashmir remains an asset and a commitment, not of Pakistan, but for the international community as well. Role of media is very well crucial in this regard to bring more awareness about the case of Kashmir. And in the end, I would say that the people from generation to generation sacrificing their lives, their loved ones, for bringing awareness and for refusing to accept the illegal occupation of Indian government and were given no choice but to fight back. And one thing that still remains a reality is the remarkable show of hope by the people of Valley to see the rising sun of freedom one day. With this concluding remarks, I thank you, all the speakers and the guests. There is a token of gratitude for the speakers. Thank you so much. Thank you There so are much. refreshments. Yeah, thank you so much, Ms. Mera. Before going to the end of the session, I would like to invite President Nadeem Riaz for his special comments and question and answer session. Assalamu alaikum and good afternoon to everyone.
I wasn't supposed to speak. One, because I was not on the list of speakers. And secondly, because I'm pretty unwell. But listening to all the people speaking, I thought that I should come to the rostrum and say a few words. I won't go into the history. I won't go into what happened in 2019. I would just like to put a few things in their right perspective. Kashmir remains a disputed territory. Kashmir remains an unfinished agenda item of the United Nations Security Council resolutions. What does that mean? Regardless of what a country says, it is not an integral part of India. Articles can be changed, constitutions can be amended, but a territory which is declared a disputed territory, it can only be changed by the necessary resolution in the UN Security Council. Or there is another way of going it through the General Assembly. Well, I guess one can look into the details of that. Kashmir bleeds as we speak. It's an open prison where rape, enforced disappearances, killings, mutilation, taking the rights of people away from speaking, it's a daily routine. Nobody knows the exact number of the domiciles which have been issued. Now, what does that mean? It means that ordinary Indians can purchase property in Kashmir, and then there are laws which have been amended by virtue of which people serving in Kashmir, people working in Kashmir for 10 years, and in some cases to 15 years can get the domicile certificate of the valley. What would happen in the long run? Even if a plebiscite is held, the demographic pattern of the IIOJK would be as such that the result would not be in favor of Kashmiris acceding to the state of Pakistan. As far as the plebiscite is concerned, it gave Kashmiris only two options, either to be a part of India or to be a part of Pakistan. As far as I have studied, there is no third option. I would refer all of you to a small book which has been penned by former Foreign Minister and former Foreign Secretary Inamul Haq. It gives you the ABC of what Kashmir is. I know even when you talk to the people in Azad Kashmir, even when you talk to the people, my friends from IIOJK, people feel that Pakistan has not done enough. It should do more. I worked for the government for 36 years. I served as an ambassador for nearly 10 years. And I can assure you that in the field of diplomacy, we reached out to each and every person to plead the cause of the Kashmiri people. But then, let's be very realistic. The world has changed. I am speaking under Chatham House rules, so please don't quote me. Is this being recorded? Okay. India is today a $3 trillion economy. Most nations of the world
simply sacrifice their moral values when it comes to economic gains. We should be clear about that. Look at Pakistan, on the other hand, from a country which was regarded as one of the fastest growing economies in the 60s, we are a country which is near bankruptcy. When there is political instability, how do you expect people to bring in FDIs? When we have mutilated our history books, how do you expect people to know what our past was? Madam Farzana, you gave some lovely recommendations. Added to your recommendations, there is another thing, there are few ones which I would like to say. We as a think tank, it's our prime responsibility and duty to provide a forum for free speech, to give your ideas, which can be critical even of the policies of the government. I couldn't agree with you more that we have to do more on Kashmir, much more than the lip service which we provide. But then the Kashmiris also have to hold our hands. We need to take the Kashmiris of IIOJK along with the 8 million plus Pakistanis living abroad to project the Kashmir cause. The goal remains the independence of Kashmir, but the means to achieve that goal will change with the ground realities. Narendra Modi's India is not the secular India which was propagated by Nehru, Ambedkar, and Gandhi. It's an India where everybody who is not a Hindu is suffering and will continue to suffer. But we also need to do some more things as far as our own national interests are concerned. You're right, Madam Farzana, that we don't have a written Kashmir policy, as at least I have not seen it also. But if history is something to go by, we must look at what Modi said during his election campaigns. And I have little doubt in my mind that in the forthcoming election campaign for re-election in 2024, he's going to talk about Gilgit-Baltistan. So I think we need to be cognizant of that, and we need to take some action to ensure that this strategic part of Pakistan is secured. We need to work more with the government of Azad Jammu and Kashmir. Mere lip service in changing times, mere standing here or standing at forums making speeches will not make a difference. But let me also say something, that there is no kinetic solution to the Kashmir dispute. In emotions, people say things, but there's a difference between emotions and there's a difference between reality. Kashmir issue has to be projected as an issue of human rights violations. It has to be projected as an issue where people's rights are trampled with impunity. And in our own country, it is absolutely imperative to educate our youth. Gillani Sahab, you gave some lovely suggestions.
and they are easily achievable. But I give you my own views. I'm not a part of the government. What we will do is that we will prepare a paper, and Farzana Saiba, the recommendations that you have given, and Gillani Sir, what you have given, if you could be kind enough to pin them down for me, we will send them to the concerned stakeholders. That is our prime responsibility, to take the intellectual knowledge which we accumulate over here and send it to the policymakers. But I would like to conclude by saying that Pakistan has, will, and will continue to provide moral and diplomatic support to the people of Kashmir in their struggle to reach self-determination as promised under the UN resolutions. And as far as this institute is concerned, we will continue to hold events. We will continue to educate people. And I think it is very essential for think tanks to establish their collaborations internationally so that our viewpoint goes across. Because today, when you want to read about something, you look at the viewpoint of an American or a Britisher or an Australian. You rarely pick up the book of a Pakistani. So I think it is essential that we reach out to the right people, we reach out to policymakers, we reach out to legislators, we reach out to the parliamentarians. And our parliamentarians also have to do much more. We were a part of the advisory committee of the Kashmir Advisory Board of the Kashmir Committee. And when I mentioned to the Honorable Minister, he didn't know about it. Gillani Sahab was also a part. And I can assure you that to the former government, we gave very, very concrete recommendations. They were concrete, they were with timelines. And I think that's what is required. Changing circumstances, momentous events taking place in the world obviously requires new strategies. And new strategies can be devised by the policymakers on the basis of inputs which are provided by intellectuals, by students, by people all around. Thank you very much. With my medicine. Question and answers, please. Kindly introduce yourself, and I will only allow 30 seconds for the question. 30 seconds, no comments, just a question. Yes, ma'am. My question is from all of the panelists. Actually, it was from Mr. Kaira, but he's not here. The session has created a lot of confusion in my head. And the question is from the Kashmiris, that why Kashmir wants to be a part of Pakistan? Because after this session, I'm confused that. I will answer your question. You see, this is the main thing, because our youth actually gets influenced a lot by what it reads on the social media. Social media has its assets and social media has its disadvantages. Kashmiris are giving their lives because they want to exercise their right of self-determination. Let me tell you, after independence, once the Indian forces occupied Kashmir, what was the slogan? Kashmir banega Pakistan. And that's still the same slogan which is used by the people today. Am I right, Gillani Sahab? There is no confusion in the mind of the Kashmiris that they want to live with Pakistan. The confusion is in the mind of the international community. And there is some confusion in the minds of some of our youth, which get influenced by the social media,
Because you see, for that reason, I said that as a think tank, we want to ensure that our people, our youth, because you are the future of Pakistan. I've lived my life. I have struggled. Whatever we had to do, we have done. Tomorrow, what will happen is Pakistan, you will write the history of Pakistan then. So you must be very clear that Kashmir is your asset. You have to protect it. You have to ensure that they get their just right. Not promised by Pakistan, not promised by the United States, promised by the United Nations. That is the key. I hope I've been able to answer your question. Still not? Well, we can. आपका confusion क्या है? सर मेरा कंफ्यूजन ये है कि आपने भी कहा और कायर साहब ने भी कहा कि इसको ह्यूमन राइट्स इशू की तरह ट्रीट करना चाहिए. अगर कश्मीरीज मुझे सिर्फ एक गुड रीज़न दे दें कि वो पाकिस्तान का पार्ट क्यों बनना चाहते हैं. जैसे अभी हमने हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री एक्सप्लेन की गई हमें, उसमें एक नारा था कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. तो एक तरफ कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स. बेटा बैठ जाए ना, मैं आपकी बात समझ गया हूँ. आप मुझे बताएं कि मैंने आपको नारा बता दिया ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. दैट वाज द नारा which was given by the Kashmiris. Gillani साहब ने दिया. अभी तक वही नारा चल रहा है ना, तो कंफ्यूजन कहाँ है? कश्मीरी तो आपके साथ अपना राइट मांगते हैं और वो पाकिस्तान के साथ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन. देखें, डिफिकल्टीज तो हर, इंडिपेंडेंस इज नॉट एन इजी थिंग. आप और मैं बहुत लकी हैं. हमने आंख खोली तो हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क में थे. मैं मेरे तो दोनों पेरेंट्स हयात नहीं है, मगर जब मैं उनसे सुनता था कि हमने कितनी कुर्बानियां दी पाकिस्तान बनाने के लिए, तब समझ आता है कि आज़ादी क्या होती है. लेट देयर बी नो कंफ्यूजन कि कश्मीरी क्यों हमारे. आप मुझे बताएं, एक मुल्क जहां आपकी इज्जत सेफ नहीं, आपकी बच्ची सेफ नहीं, आपका बेटा सेफ नहीं, आप बैंक नहीं जा सकते, आप अस्पताल नहीं जा सकते, आप आवाज नहीं कोई उठा सकते, आप वहां रहना चाहेंगे? The answer is very simple. There is no confusion. Could I just add to that? Sorry, can you hear me? As you are a former ambassador, आपको हम 1.5 मिनट दे देते हैं. नहीं, मैं कहना ये चाहूँगा कि आज मैं थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में भी क्रिटिकल होऊंगा. टॉपिक आपका है एनालिसिस ऑफ कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया. मुझे कोई एनालिसिस नहीं नजर आया. वो भी जो एक्सेशन हुआ है, ठीक हुआ है, गलत हुआ है, उसकी लीगैलिटी क्या है, किसी ने उस पर बात ही नहीं की. बट आई वुड रिकमेंड कि आपके इंस्टीट्यूट से कोई 3-4 पेज का कोई डॉक्यूमेंट निकलना चाहिए जो बताए कि एग्जैक्टली ये हमारा लीगली पॉइंट ठीक है नहीं है, इसमें क्या गंद हुआ. दूसरी चीज जो मैडम ने बात की इधर बैठ के, मैडम चली गई हैं, आई एम सॉरी, कि मैं उनसे पूछता. उनका कहना है कि फॉरेन पॉलिसी उनके हवाले कर दी जाए, कश्मीर के हवाले, कश्मीरियों के हवाले कर दी जाए. क्या आप वैक्यूम में ऑपरेट करते हैं? मतलब मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, एक सिस्टम है. क्या वो इंटरनेशनल सिस्टम आपको रिकग्नाइज करता है? आज पाकिस्तान आपके बारे में बोलना बंद हो जाए तो कश्मीरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगा, नजर ही नहीं आएगा. फिर सवाल ये पूछा गया, वो जो आखिरी स्पीकर थे, कि पाकिस्तान ने किया क्या है, और फिर उन्होंने बच्ची का रेप का केस बताया. आप बच्चों की तरह इमोशनल होने की बात नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज हैं. नवीन ने बड़ा क्लियरली बताया कि यार देखें, आप दुनिया में चीजें लीगल सिस्टम के तहत चेंज कर सकते हैं. काइनेटिक सोल्यूशन नहीं है. अगर काइनेटिक सोल्यूशन नहीं है तो बाकी क्या रह गया? यही हो गया ना कि हम बैठ के उसको बुरा समझेंगे, पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करेंगे. जैसे ये बच्चा कंफ्यूज है, इसको ये नहीं समझ आ रहा कि कश्मीरी क्यों हमारे साथ रहे. भाई उनके पास चॉइस ही नहीं है. इंटरनेशनल सिस्टम में वो किधर जाएंगे? सॉरी, बस मैं ये कहना चाहता था कि कुछ 4 पेज की आप लोग डॉक्यूमेंट निकालें और अपने इंडिया सेंटर को कहें कि थोड़ा एक्टिव हो जाए. थैंक यू सर. यू आर एम्बेसडर साहब, यू आर वेरी करेक्ट. तो एम्बेसडर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि स्टेट्स डोंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम. आप एक इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस का पार्ट हैं
और दे आर रूल्स एंड रेगुलेशंस. और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आपके ट्रेड पे भी हैं, आपकी कॉपीराइट्स पे भी हैं, आपकी पॉलिटिकल इंटरैक्शंस पे भी हैं, तो उनको आप फॉलो करते हैं. अगर वो आपके रूल्स और रेगुलेशंस ना हों तो फिर इट्स द लॉ ऑफ द जंगल. वेरी सिंपल. दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको कहा कि आर गोल इज वेरी क्लियर. गोल में कोई कंफ्यूजन नहीं है. जैसे गिलानी साहब ने कहा, हमें चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है. इंडिया, आज का इंडिया वो इंडिया नहीं है जो 10 साल या 20 साल पहले का इंडिया था. You have to realize that in today's world, economy really matters a lot. Your battles are now economic, they are on the social media, and they are cultural. So इन चीजों को साथ लेके चलने. आपका क्या ख्याल है कि जब हम जाके इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो हमें ऑपोजिशन नहीं मिलती? बहुत मिलती है. मगर एट द सेम टाइम एक चीज